تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اس سورت کا نام اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ کہیں گے کہ اس سورت کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ سنی مسلمان پوری دنیا کے اندر، پاک و ہند کی سرزمین ہو یا اس کے علاوہ، اپنے مرحومین کے نام سے فاتحہ دلاتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں۔ رجب کا مہینہ آتا ہے تو کنڈوں پر فاتحہ دلاتے ہیں۔ آج سے نہیں بلکہ نبی کے زمانے سے فاتحہ ہوتی چلی آ رہی ہے۔ میرے پاس سوال آیا کہ حضرت یہ بتائیے کہ فاتحہ کا ثبوت قرآن و حدیث میں کہاں ہے؟ مردہ انتقال کرتا ہے، باپ انتقال کیا، ماں انتقال کی، بیٹا انتقال کیا، بھائی انتقال کیا، انتقال کے بعد اس کے گھر والوں نے مسجد سے بچوں کو بلایا، علماء کرام کو بلایا، ان کے نام سے قرآن کی آیتیں پڑھوائی۔ بہت توجہ کے ساتھ سننا، اور بلا قرآن و حدیث سے کوئی بات نہیں کروں گا۔ 10واں ہوا، 30واں ہوا، 40واں ہوا، کلمہ طیبہ پڑھا گیا، لا الہ الا اللہ پڑھا گیا، سبحان اللہ پڑھا گیا، الحمدللہ پڑھا گیا، چند طرح کے کھانے سامنے رکھ کر رکھے گئے، ان پر فاتحہ دلائی گئی، تو ہمارے ایک کالج اور یونیورسٹی جانے والے ماڈرن اسٹوڈنٹ نے کہا کہ حضرت یہ بتائیے کہ قرآن و حدیث میں یہ فاتحہ کہاں لکھی ہے؟ ہمیں یہ بتائیے کہاں لکھا ہے قرآن کے اندر کہ فاتحہ کرو؟ اپنی بات کہنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ میں نے کہا اچھا بات تبھی مانو گے جب قرآن میں لکھا ہوگا۔ کہا کہ ہاں، ہم پہلے کے زمانے کے نہیں ہیں، ہم آج کے ماڈرن نیو اسٹوڈنٹ ہیں، ہمیں قرآن و حدیث سے دلیل چاہیے۔ میں نے کہا فکر نہ کرو، قرآن و حدیث سے جواب ملتا ہے۔ میں نے کہا اٹھاؤ 28واں پارہ، خدا تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور ان کے بعد کچھ ایسے آئے یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین، جنہوں نے یہ کہا اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے وہ بھائی جو ایمان کے ساتھ ہم سے پہلے دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ اچھا، ایک ایمانداری کے ساتھ میں تقریر آپ کو سبق سنانے کے انداز میں کر رہا ہوں، سمجھ کر سنیے گا۔ میں نے کیا ٹرانسلیٹ کیا قرآن کی آیت کا؟ ہمارے وہ بھائی، اللہ ہماری مغفرت فرما، اور ہمارے وہ بھائی جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، یا اللہ تو ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ قرآن کی آیت کریمہ کیا؟ والذین جاءوا من بعدہم، کہ اللہ ہمارے وہ بھائی جو دنیا سے ایمان کی حالت میں انتقال کر گئے، یا اللہ تو ان کی بھی بخشش و نجات فرما۔ اب اس آیت کریمہ میں آپ نے دیکھا ہوگا جب فاتحہ ہوتی ہے تو فاتحہ ہوتے وقت جب دعا کی جاتی ہے تو دعا کرتے وقت کیا کہا جاتا ہے؟ اے اللہ جو قرآن کی آیتیں پڑھی اس کا ثواب ہمارے فلاں مرحوم کو عطا فرما، ہمارے اس بھائی کو عطا فرما جو ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا۔ اب مجھے بتاؤ قرآن کی 28ویں پارے کی اس آیت کریمہ سے فاتحہ کا ثبوت ہوا یا نہیں ہوا؟ فاتحہ
का सबूत हुआ। अब देखो कुरान की दूसरी आयत में बताता हूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, रब्बिग़फिरली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, ए मेरे रब मेरे गुनाहों को माफ फरमा, वलिवालिदैया और मेरे माँ बाप के गुनाहों को माफ फरमा, वलिलमुमिनीना और तमाम मुसलमानों के गुनाहों को माफ फरमा, यौम यक़ूमुल हिसाब क़यामत के दिन। अगर फातिहा नाजायज होती, एसाले सवाब करना नाजायज होता, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये दुआ ना फरमाते। फरमाते दुआ? नहीं फरमाते ना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमा, वलिवालिदैया और मेरे माँ बाप के गुनाहों को माफ फरमा, बख्शिश फरमा, वलिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब और तमाम मुसलमान मर्द औरत के गुनाहों को माफ फरमा। ये अल्लाह के पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया। और यही नहीं, एसाले सवाब फरिश्तों ने अल्लाह की बारगाह में कहा, वयस्तग़फिरून लिल्लज़ीना आमनू, फरिश्तों का अमल यह है कि फरिश्ते इस्तिग़फार करते हैं, लिल्लज़ीना आमनू उन लोगों के लिए जो ईमान लेकर के आए। अब कुरान की 28वें पारे की आयत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अमल और फरिश्तों का अमल ये फातिहा और एसाले सवाब का है। इसलिए जो फातिहा करते हैं वो कुरान और हदीस के अलावा नहीं बल्कि कुरान से साबित है, इसलिए फातिहा की जाती है। अब सुनो, दूसरी एक हदीस पाक में आपको बताता हूं। हदीस पाक है मिशकात शरीफ की कि मैयत को जब दफन कर दिया जाता है, दफन करने के बाद जब लोग वापस आते हैं तो मैयत का हाल ऐसा होता है जैसे एक समंदर में डूबता हुआ इंसान। माँ बाप से मोहब्बत है तो सुनो, जिनके माँ बाप इंतकाल कर गए, जो अपने माँ बाप की विरासत को इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन अपने माँ बाप के नाम से अल्लाह की राह में नहीं देते, सुनो हदीस पाक है, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं मैयत का हाल ऐसा होता है जैसे समंदर में डूबने वाला शख्स अगर उसे तिनके का सहारा मिल जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करता है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब किसी मैयत के नाम से जब उसकी औलाद या कोई और दुनिया के अंदर कुरान की आयतें पढ़कर के सवाब पहुंचाता है या उसके नाम से अल्लाह के घर में देता है या उसके नाम से मदरसे में देता है या किसी गरीब की मदद करता है, तो मैयत कब्रिस्तान के अंदर कहती है, एक कब्र वालों सुनो, आज मेरे बेटे ने मेरे नाम से अल्लाह की राह में दिया, अल्लाह की राह में दिया है, मेरा रब ने मेरे दर्जात बुलंद करवा दिए हैं और अगर गुनहगार होती है तो अल्लाह ताला उसके अज़ाब में तखफीफ फरमा देता है। समझ में आया? कितना मैयत एक डूबते हुए इंसान की तरह है। अब उसका और एक हदीस पाक में मेरा आका इरशाद फरमाते हैं, जब इंसान मर जाता है ना तो जिंदों को तोहफे देता है। हदीस पाक है, जिंदों को तोहफे देता है। कोई बर्थडे पर दे रहा है, कोई किसी और मौके पर दे रहा है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिंदा मुर्दों को भी तोहफे देता है। जिंदा मुर्दों को तोहफे कैसे दे सकता है? वो तो हमारे सामने ही मौजूद नहीं है। तोहफा तो उसे दिया जाता है जो जिंदा हो, सामने मौजूद हो। मौलाना साहब पगला गए क्या? तोहफा मुर्दों को नहीं दिया जाता। मेरे कहा नादान सुन, मुर्दों को भी तोहफा दिया जाता है, क्योंकि मेरे मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया कि
کہ زندوں کا مردوں کو تحفہ دینا یہ ہے کہ اگر قرآن کی ایک آیت پڑھ کر کے اگر کوئی دعا کرتا ہے کہ اے اللہ میں نے قل هو اللہ احد پڑھا، میں نے الحمدللہ رب العالمین پڑھا، میں نے مدرسہ غریب نواز سے قاری زاہد صاحب کو بلا کر کے اپنے باپ کے نام سے احسان ثواب کرایا، الحمدللہ سے والناس تک میں نے قرآن کی تلاوت کرائی، تو رب قدیر پروردگار عالم کے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اس کے گھر والوں سے اپنے مردوں کے لیے تحفہ ہوا کرتا ہے۔ تو تحفہ دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے؟ دینا چاہیے، یہ تحفہ ہوتا ہے۔ لبرٹی اور آزاد خیالی یہ چھوڑنا چاہیے۔ اور سنو، کتابیں ہوتی تو میں آپ کو کتابیں سامنے رکھ کر کے بتاتا، لیکن میں لکھ کر کے لے آیا آپ کے سامنے تاکہ اشارہ کر دوں۔ سنو، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نسائی شریف میں بھی موجود ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا، لیکن میری ماں جب انتقال کری تھی نا تو اس وقت میری ماں کچھ کہنا چاہتی تھی، کچھ کہتی اس سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، اور مجھے امید یہ ہے کہ وہ یہ کہتی کہ میری طرف سے صدقہ دینا، صدقہ دینا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی ماں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سعد تم اپنی ماں کے نام سے کچھ کرنا چاہتے ہو تو یہ کرو کہ تم اپنی ماں کے نام سے ایک پانی کا کنواں کھدوا دو۔ پانی کا کنواں کھدوانے کے لیے کیوں فرمایا میرے نبی نے؟ اس لیے کہ اس وقت میں مسلمانوں کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ وہاں پر پانی کی قلت تھی، تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے سعد اپنے ماں کے نام سے ایک پانی کا کنواں کھدواؤ۔ حضرت سعد نے نبی کا حکم سنا اور ایک پانی کا کنواں کھدوایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے کنویں کے اوپر کھڑے ہو کر کے ارشاد فرمایا ہذہ لأم سعد، کہ یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جب مردوں کے نام سے اللہ کے گھر میں لگایا جاتا ہے، کسی غریب کو کپڑا پہنایا جاتا ہے، کسی محتاج کی محتاجی کو دور کیا جاتا ہے، کسی غریب اور مسکین کو دیا جاتا ہے، کسی پیاسے کو پانی پلایا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا ثواب قبر کے مردوں کو پہنچتا ہے۔ سنا اور سناتا ہوں، ایک چیز اور ہے، کہتے ہیں کہ اللہ والوں کے نام پر جانور ذبح کرتے ہو، یہ سب غلط ہے۔ خدا تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر ہی کسی بھی چیز کو ذبح کیا جاتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ذبح کیا جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام امت کے نام سے جانور کو ذبح کرایا اور ذبح کرانے کے بعد اس کو احصال ثواب کیا۔ مسلم شریف اور ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث کے الفاظ یہ ہیں اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اللہ یہ جانور جو میں نے ذبح کیا ہے تو اس کو محمد کی جانب سے قبول فرما اور محمد کی آل یعنی گھر والوں کی جانب سے قبول فرما، اور نبی نے ارشاد فرمایا اللہ اس جانور کو جو میں نے تیرے نام سے ذبح کیا ہے اس کو تمام مسلمانوں کی جانب سے قبول فرما۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احسان ثواب فرمایا۔ اب ایک چیز اور سمجھ میں آتی ہے، کہتے ہیں کہ چلیے ہم نے یہ تو مان لیا، لیکن یہ کہاں لکھا ہے قرآن و حدیث میں کہ کونڈے سامنے رکھے ہوں تب فاتحہ پڑھو؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ سیب، انار، کیلے اور دنیا کے فروٹ اور رنگ برنگی کھانے سامنے موجود ہوں اور ان کے سامنے بیٹھ کر کے فاتحہ پڑھی جائے؟ اس کو تو مان لیا کہ ہاں ہم نے کہ قرآن و حدیث کا جو ثواب ہوتا ہے وہ پہنچتا ہے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ بھیڑ کی بھیڑ اکٹھا ہو کر کے ایک گھر میں جائے اور وہاں پر پڑھے۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ نبی نے سامنے کھانے کے سامنے کھڑے ہو کر کے فاتحہ پڑھی؟
تو بتاؤں بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, سلیم ہے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے تھے, حضرت سلیم میرے نبی کی بارگاہ میں گئی اور آپ نے کچھ روٹیاں بنائی اور روپٹے کے کونے میں باندھ کر نبی کی بارگاہ میں گئی اور جانے کے بعد پیش کر دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے سلیم ان روٹیوں کو نکالو اور ان کا چوڑا بنا لو. ان کا چوڑا بنایا گیا, ایک جگہ جمع کر دی گئی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے سلیم کیا تمہارے گھر میں کچھ گھی ہے؟ تو حضرت سلیم ایک برتن لے کر کے آئی کہ جس کے اندر گھی ختم ہو چکا تھا, صرف برتن سے لگا ہوا تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے سلیم یہ روٹی کے ٹکڑوں کو اس برتن کے اندر ڈال دو, اور ارشاد فرمایا, اے سلیم یہ روٹی کے ٹکڑوں کو ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے ملا دو. جب اس کو ملا دیا گیا, میرے نبی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جو روٹی کے ٹکڑے تھے جو گھی کے اندر ملا دیے گئے تھے اب وہ میرے نبی کے سامنے رکھے ہیں. حضرت سلیم کہتی ہیں کہ میں نے اپنے نبی کے چہرے کو دیکھا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے اور میرے نبی کے ہونٹ ہل رہے تھے, اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کھانے کے سامنے بیٹھ کر کے دعا فرما رہے تھے, دعا فرماتے چلے جاتے تھے. وہ کھانا اتنا نہیں تھا کہ وہ کئی سارے لوگوں کو کفایت کرتا. حضرت سلیم کہتی ہے, ارے فاتحہ کا کھانا برکت والا ہوتا ہے. میرے نبی نے کھانے کے سامنے بیٹھ کر کے فاتحہ پڑھی ہے, اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرے نبی نے اس کھانے پر فاتحہ پڑھی, اللہ کے قرآن کی آیتیں پڑھی اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کری. سلیم کہتی ہے مدینہ مسجد میں بیٹھ کر کے سننے والوں سنو, جب حضرت سلیم نے کہا کہ میرے گھر میں میرے نبی نے 80 صحابہ کرام کو بلا لیا, 80 کے 80 صحابہ کرام پیٹ بھر کر کے کھانا کھا کر کے چلے گئے. میرے گھر والوں نے بھی کھا لیا, لیکن کھانا جتنا تھا اتنا کا اتنا نظر آ رہا تھا. تو کھانے کے اندر برکت ہوتی ہے, اور یہ بخاری شریف کی حدیث پاک میں نے آپ کو بتائی. اب کہتے ہیں کہ عبادت دو طرح کی ہوتی ہے, ایک قرآن کی عبادت, قرآن پڑھنا, بدن کی عبادت, اور دوسرا جو ہم مال دے رہے ہیں. تو ایک وقت میں دو عبادتیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ جب ہم نے قرآن پڑھ دیا تو اس کا جواب آسانی کے ساتھ سنیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر نماز ادا فرما رہے تھے. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ نماز ادا فرما رہے تھے. نماز ادا کرتے کرتے ایک شخص مسجد کے اندر آیا اور اس نے مانگنا شروع کیا. جب اسے کچھ نہ ملا تو اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھایا اور کہنے لگا, اے رب قدیر پروردگار عالم, مسجد نبوی کے اندر آیا تھا, گواہ رہنا کہ پوری مسجد کے اندر سے آج میں کھالی جا رہا ہوں, مجھے بھیک نہیں ملی ہے. جب اس نے ہاتھ اٹھا کر کے یہ کہنے لگا اپنے رب کی بارگاہ میں, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا فرما رہے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکوع میں تھے. رکوع کے اندر آپ کے سیدھے ہاتھ کی یہ والی انگلی کے اندر انگوٹھی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے درمیان ہی اپنا ہاتھ کر دیا. وہ آیا مانگنے والا اور اس نے حضرت علی کے انگلی سے انگوٹھی نکالی اور چلا گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وقت میں بدنی عبادت بھی کی, یعنی اپنے بدن سے اللہ کی بارگاہ میں سجدے بھی کر رہے تھے, اور نماز کے اندر حضرت علی نے اپنی انگوٹھی بھی مانگنے والے کو عطا کری. تو ایسے ہی فاتحہ میں جو مال رکھتا ہوتا ہے, جو کھانا رکھتا ہوتا ہے, وہ مالی عبادت ہے. چاہے گھر والے کھائیں, چاہے غریب کھائیں, چاہے رشتہ دار کھائیں, اس کھانے کو جو بھی کھائے. اور اس سے پہلے جو قرآن کی آیتیں پڑھی گئی, الحمدللہ رب العالمین پڑھی گئی, قل هو اللہ احد پڑھی گئی, تو یہ تمام چیزیں دونوں کا جو مجموعہ ہے, اس دونوں کے مجموعے کا ثواب بھی اس کو پہنچتا ہے کہ جس کے نام سے فاتحہ بلائی جا رہی ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب ایک چیز بتاؤ, اگر کوئی کہے کہ کونڈے ہیں, تو بھئی کونڈے کیا ہیں؟ تمام کچھ جو ہے میوے اکٹھے کرے,
बादाम लिए, छुआरे लिए, अखरोट लिए और आटा लिया। आटा लेने के बाद उसको मिला दिया। मिलाने के बाद जो है उसका नाम कूंडे रख दिया गया। अब कोई कहे कि कूंडे कहां लिखे कुरान हदीस में, बताओ कूंडों पे कहां लिखा फातिहा देना। अगर मैं आपसे कहूं कि ये मुझे बताओ बिरयानी खाना कहां कुरान में लिखा है, कोई बता देगा बिरयानी खाना कुरान में लिखा है? नहीं वो बताएगा ना। जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबात, ए ईमान वालों खाओ पाक चीजों से। लेकिन आपको अलग अलग चीजों के नाम नहीं मिलेंगे कि ये चीज। इसी तरह से कूंडों का मसला है कि कूंडों से जिस तरह से हमें सिर्फ ये समझ चाहिए कुरान और हदीस से कि फातिहा करना जायज है, अब अलग से बताने की जरूरत नहीं। कोई मदीना मस्जिद में आया, दारुल इफ्ता में आने के बाद उसने सवाल किया, मौलाना ये बताइए, मैं तो ये तो मानता हूं कि हाँ चावल खाना सही है, मैं ये तो मानता हूं कि गोश्त खाना सही है, मैं ये तो मानता हूं कि और चीज जो डाली जाती है वो सही है, लेकिन तमाम चीजें सही हैं, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि हाँ ये चीजें जो इकट्ठा मजमुआ बना करके और इनको बिरयानी बना दी जाए तो ये खाना चाहिए। ये मुझे समझ में नहीं आता। तो कोई उससे कहेगा कि भाई बेवकूफ है क्या, अकल से पैदल है क्या? जब अलग अलग ये जायज है तो एक साथ भी जायज है। तो इसी तरह से जो कुरान की आयतें पढ़ करके मुर्दों के नाम से सारे सवाब किया जाता है, उनके नाम से खाना या कोंडों पर फातिहा दिला करके अल्लाह वालों की बारगाह में सवाब पहुंचाया जाता है, ये सवाब पहुंचाना जायज है, कुरान और हदीस से साबित है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारे सवाब किया। फरिश्ते रोजाना ईमान वालों के लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं, सवाब करते हैं। मैयत डूबते हुए इंसान की तरह है, मैयत के लिए तोहफा भेजना सुन्नत है। और तोहफा ये है कि उसके लिए कुरान पढ़ा जाए, उसके लिए सारे सवाब किया जाए। तो ए निहाल बिहार के गयूर सुन्नी मुसलमानों, अगर तुम्हारे वालिद दुनिया से चले गए, अगर तुम्हारी माँ इंतकाल कर गई, अगर तुम्हारा भाई इंतकाल कर गया, अगर तुम्हारे अजीजों अकारिब में कोई और चला गया, तो लिबर्टी में ना हो, अपने माइंड को किसी और तरफ ना घुमाओ। मेरे नबी के जमाने से लेकर अब तक उलमा, फुकाहा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, अइम्मे, मुज्तहिदीन, इजमाए उम्मत है, कयास से साबित है, दलाइल शरइय्या से साबित है, कुरान से साबित है, हदीस से साबित है कि फातिहा करना और फातिहा कर करके उसका सवाब मुर्दों को पहुंचाना यह जायज है और ईमान वालों को नसीब होता है। बिल्कुल वाज़ेह मसला है। इसलिए अपने मुर्दों के नाम से साले सवाब किया करो। हम पढ़ते हैं नमाज में अत्तहियात लिल्लाहि व सलावात, हम समझते तो कुछ है नहीं और एकदम से ये समझ लेते हैं कौन सा जायज है कौन सा नाजायज है, एकदम खुद मुफ्ती तो बन जाते हैं। लेकिन जो हाय क्यों क्या होता है नमाज में अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यिबात, मेराज की रात आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। तर्जुमा क्या होता है? तमाम जिस्मानी, माली, बदनी इबादतें अल्लाह सब तारीफें तेरे लिए हैं, ये है। और फातिहा के अंदर ये तीनों चीजें होती हैं। देखो कुरान पढ़ा जाता है तो ये बदनी जुबान से इबादत है, कुरान से पढ़ा जाए जुबान से इबादत। अब जो खाना वगैरह वो माल की इबादत है, किसी को खिलाना ये भी तो सवाब है। तो गोया के फातिहा के अंदर तीनों चीजें पढ़ी की जाती हैं और जो नमाज के अंदर तहियात पढ़ी जाती है उसके अंदर भी फातिहा का मफहूम समझ में आता है। इसलिए ये चीजें जायज हैं, बेहतर हैं, इसलिए करना चाहिए। शायर अहले सुन्नत हैं, हमेशा अपने अजीज व अकारिब और मुर्दों के नाम से एहसाल सवाब करो। अल्लाह ने जितनी तौफीक दी है इतनी तौफीक से आप मिलकर के अपने अजीज व अकारिब के लिए एहसाल सवाब करो। और ये चीज के फातिहा में होता क्या है, फातिहा नाम क्यों रखा गया, तो इसका एक मिनट में सुन लो। फातिहा को फातिहा इसलिए कहते हैं क्योंकि कुरान की एक सूरत इसमें पढ़ी जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और उसका नाम सूरह फातिहा है। और अलहम्दु से लेकर इहदिनस सिरातल मुस्तकीम तक खुदा तबारक व तआला की तारीफ और हम्द व सना है। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है, रहमान है, रहीम है, क़यामत के दिन का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद चाहते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये भी तो एक दुआ है, अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला।
تو اگر ہم نے کھانے کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے کہا یا اللہ میری ماں کی بخشش فرما دے یا اللہ میرے باپ کی بخشش دے، تو قرآن میں بھی تو کہا جا رہا ہے اللہ میں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ایسے سیدھے راستے پر چلا جس پر تو نے انعام فرمایا، ایسے راستے پر نہ چلا جس پر تو نے غضب فرمایا۔ تو قرآن کی پہلی سورت ہی کے اندر یہ مفہوم ہمیں ملتا ہے، اس لیے جو فاتحہ میں پڑھا جاتا ہے وہ بھی کچھ غلط نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے، اور دعا کرنا کہیں بھی غلط نہیں لکھا ہے۔ اس لیے زیادہ ماڈرن مولویوں کے چکر میں نہ پڑو، اور جو قرآن و حدیث میں صحیح بات لکھی ہے اس پر عمل کی کوشش کرو، اور صحیح اسلام کو سمجھو کہ صحیح اسلام کیا ہے، صحیح اسلام کو سمجھو، صحیح پیغام کو سمجھو۔ جو چیزیں اگر خراب ہیں تو قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ خراب ہی رہیں گی، لیکن جو جائز ہیں ان کو ہم چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں چھوڑ سکتے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ فاتحہ تو اتنی کر رہا نماز پڑھتا نہیں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ سنیوں سب سے پہلے نماز تو فرض ہے، نماز بھی پڑھو اور فاتحہ بھی دلاؤ، دونوں چیزیں کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ رب قدیر پروردگار عالم تمام کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ جو مرد انتقال ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے اللہ تعالی تمام کی بے حساب بخشش و نجات فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔